أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 136 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. پچھلی آیات مقدسہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہود یا نصارہ کہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ جب تم ملت ابراہیم کو اپنا سمجھتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آباء میں سے گردانتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی کرو. اور حضرت ابراہیم کون سے دین پہ تھے؟ وہ دین اسلام پہ تھے. پھر اس کے بعد حضرت اسحاق آئے، وہ بھی دین اسلام پر رہے. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب آئے، وہ بھی دین اسلام پہ رہے. اور انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی تھی کہ تم بھی اسی اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنا، اور ان سے وعدہ لیا تھا. پھر تم کیوں کہتے ہو کہ تم یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تب کامیابی ملے گی؟ کامیابی انبیاء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ہے. اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ جو کسی نبی کا انکار نہیں کرتا. ہم نے پیچھے پڑھا کہ نصارہ نے یہود کو ماننے سے انکار کیا، یہود نے نصارہ کو ماننے سے انکار کیا، اور یہود نے بہت سارے انبیاء کرام کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. اسی طرح ایک مذہب کو ماننے والا دوسرے نبی کا انکار کرتے رہے. لیکن اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کو دین کا بنیادی حصہ سمجھتا ہے. یہاں اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا اور اسی بات کی تلقین کی گئی، اور یہود اور نصارہ کو خصوصی طور پر یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے اسی میں بھلائی اور اسی میں بہتری ہے، نہ کہ تمہاری اپنی سوچ اور فہم کے اندر. قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد جو بھی انبیاء کرام رہے ان پر جو نازل ہوتا رہا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو حضرت موسیٰ کو عطا کیا گیا اور جو حضرت عیسیٰ کو عطا کیا گیا، جو تورات یا انجیل کی صورت میں عطا ہوا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور بلکہ جو بھی تمام نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ملا، جو بھی نازل ہوا، جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو مراتب ملے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کو اپنے عقیدے کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں ایمان لانے میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. تمام انبیاء کرام سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی پر ہم
یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نصارہ کے نبی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ یہود کے نبی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے۔ لا نفرق، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کا مطلب ہی ہے مان لینے والا، یقین کر لینے والا، جھک جانے والا۔ تو ہم اللہ کے حکم پر جھک جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جس کو اپنا لیا جائے تو تمام جھگڑے اور فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر خاص طور پر اسلام کے ساتھ جو دشمنی مول لی گئی ہے، وہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ اسلام کو تسلیم ہی نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرنا، جبکہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ سب کو اللہ کا نبی تسلیم کریں۔ اگر ہم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کریں تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا، پھر معاملات خراب نہیں ہوتے، اور جس طرح دنیا کی صورتحال بن جاتی ہے ویسے نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ خوبصورت تعلیمات اپنانی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جس وقت کے لیے جو مناسب سمجھا اللہ نے نازل فرمایا، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو قرآن عطا فرمایا، اور قرآن نے تمام باقی مذاہب کو منسوخ کر دیا، تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، اور لیکن انبیاء کرام کے احترام کے ساتھ، انبیاء کرام کی عزت اور احتشام کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اگرچہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے پہلے انبیاء کرام کا انکار کر دینا ہے اور ان کو اللہ کا نبی نہیں ماننا۔ نہیں، ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہوئے، ان کا احترام اور عزت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور پر ایمان لانے والے، وہ خوش قسمت لوگ جنہیں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان کے ایمان کی کیفیت ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کسوٹی قرار دیا کہ اگر جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، یہ لوگ یعنی اس وقت کے بسنے والے، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا منافقین ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، جو بھی بسنے والا ہے، اگر وہ ویسے ایمان لے کے آئیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق لے کے آئے، جس طرح عثمان غنی اور حیدر کرار لے کے آئے، جس طرح دیگر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی پھر ان کی ہدایت مکمل ہوگی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روح گردانی کریں، اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ بدبختی میں ہوں گے، پھر یہ گمراہی میں رہیں گے، پھر یہ ہدایت میں نہیں آئیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، محبوب آپ کو اللہ ان کی طرف سے کافی ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ان کی سازشوں، ان کی دشمنیوں اور ان کی نفرتوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سن رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے، علم رکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، اور ان کی سوچ اور فکر کے اندر کیا باتیں دوڑ رہی ہیں۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ایمان جہاں پر باقی چیزوں کو ماننا ضروری ہے، وہاں انبیاء کرام کے نبی ہونے کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبوت میں اور بحیثیت نبی ان کے ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ہم
یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نبی ہمیں پسند ہے تو ان پر ایمان لے آئیں اور نہیں تو ان پر نہیں، ایسا نہیں، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا۔ اور دوسری یہاں جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کو دیکھ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر مضبوط ہو سکتے ہیں، اللہ کے پر ایمان کی صورت کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ صحابہ کیسے اللہ پر ایمان لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لے کے آئے۔ ان کی محبت اور عشق کی داستانیں آج بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، اور سیرت کے ابواب کے اندر اور ان کی صحابہ کرام کی جو احوال زندگی پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں آج بھی وہ خوبصورت زندگی کی باتیں نقل ہیں، آج بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے میں دریغ نہیں کیا، تو ان کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے معیار ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو سنواریں، اپنے ایمان کی نوک پلک سنواریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔